ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 54 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے بیویوں کا حق مہر ادا کرنا اور عورت کا خاوند کو ہبہ کر دینا، یعنی مہر ہبہ کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وآتوا النساء، اور تم عورتوں کو دو، صدقاتهن نحلة، ان کا حق مہر خوشی کے ساتھ، یعنی عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پس اگر عورتیں اپنی خوشی سے تمہیں اس میں سے کچھ ہبہ کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اسے کھاؤ اور اس میں کوئی گناہ اور خرابی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مرد یعنی خاوند کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر دے، نہ کہ اس کے اولیاء میں سے کسی ولی کو دے۔ حق مہر بیوی کو دینا ہے، اس کے سرپرستوں کو نہیں۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ عورت اپنے حق مہر میں سے مرد کو ہبہ کر سکتی ہے۔ پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ میں بیان فرمایا۔ اس میں یہ بیان فرمایا کہ حق مہر عورتوں کو دیا جائے۔ اس میں لفظ صدقات، صدقۃ کی جمع ہے، اس سے مراد حق مہر ہے۔ حق مہر کو صدقہ اس لیے کہا گیا کہ اس سے خاوند کو اپنی بیوی سے محبت میں سچائی کا اظہار ہوتا ہے، لہذا صدقاتہن کا معنی ان کے حق مہر ہے۔ اور نحلہ، اس کا معنی خوش دلی سے ادائیگی ہے۔ اس پر نصب نحلتن پر اس وجہ سے ہے کہ یہ لفظ وآتو کا مصدر ہے، اور وہ اس طرح کی اصل عبارت یہ ہوگی وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ۔ اس اعتبار سے یہ مفعول مطلق کہلائے گا، کون؟ نحلہ۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ آتو کی ضمیر متصل سے حال واقع ہو، یعنی تم ان عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کرو اس طرح اور اس حال میں کہ تم خوشی محسوس کرنے والے ہو۔ یہ معنی ہوا اس صورت میں جب کہ نحلہ کو آتو کی ضمیر منصوب متصل سے حال بنایا جائے، یا لفظ صدقات سے حال واقع ہو نحلہ، یعنی تم عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کرو۔ حق مہر کی ادائیگی جو ہے خوشی کی حالت میں ہونا چاہیے، یعنی ہنسی خوشی کی حالت میں ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم نحلۃ من اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک عطیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ ایک عطیہ ہے۔ چلیے، جو اس نے عورتوں پر مہربانی فرمائی ہے، اگرچہ نحلہ بمعنی دیانت لیا جائے، نحلہ کا معنی دیانت لیا جائے جیسے کہ بعض کا قول ہے، تو پھر اس پر نصب اس کے مفعول لہو ہونے کی بنا پر ہوگا، یا صدقات سے حال سے ہوگا۔ بہرحال کوئی بھی مراد لیے جائے، خطاب مردوں سے کیا جا رہا ہے، عورتوں کے اولیاء سے خطاب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے ولی ان کے حق مہر خود لے لیا کرتے تھے، ان کی بجائے عورتوں کو دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے اولیاء کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بچیوں کے حق مہر انہیں دو، بلکہ یہ مردوں کو خطاب ہے کہ تم حق مہر اپنی بیویوں کو ادا کرو۔ ہکذا قالوا، ایسے ہی کہا ہے علماء نے۔ امام زاہد نے جناب کلبی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم سے نقل کیا ہے کہ عورتوں کے اولیاء ان کے سرپرست ان کا حق مہر لے لیا کرتے تھے، پھر ان کی مرضی ہوتی، چاہتے تو انہیں دے دیتے اور چاہتے تو نہ دیتے۔ امام مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ حق مہر کے بغیر شادی کیا کرتے تھے، لہذا آیت کا خطاب دونوں فریق کو ہے، اولیاء کو بھی ہے اور حق مہر دیے بغیر شادی کرنے والوں کو بھی ہے۔ اور امام موصوف نے ذکر کیا کہ نحلہ اور ہبہ ایک ہی چیز ہے،
لیکن نحلہ واجب وغیرہ، واجب اور غیر واجب سب ہبہ جات کو شامل ہے، یعنی نحلہ کا لفظ واجب ہبہ ہو یا غیر واجب ہبہ ہو سب کو شامل ہے، اور ہبہ صرف واجب کے لیے ہے۔ اور کہا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نحلہ کا معنی فریضہ ہے، کیونکہ حق مہر خاوند پر فرض ہوتا ہے۔ اور قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ جن حضرات نے نحلہ کی تفسیر فریضہ وغیرہ سے کی ہے، انہوں نے اس آیت کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے یہ تفسیر کی ہے، نہ کہ لفظ نحلہ کی وضع کے اعتبار سے یہ معنی کیا گیا ہے۔ یعنی جن حضرات نے نحلہ کا ترجمہ فریضہ کیا ہے تو ان حضرات نے اس آیت کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے فریضہ اس کی تفسیر کی ہے۔ لفظ نحلہ وضع کے اعتبار سے کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس اعتبار سے تفسیر نہیں ہے۔ صاحب تفسیر حسینی کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں بچیوں کے حق مہر ان کے باپ لیا کرتے تھے، جیسا کہ آیت الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ تو میرے لیے 8 سال تک مزدوری کرے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیت حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو یہ مہر کے طور پر یہ شرط رکھی، الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، کہ تم میرے لیے 8 سال تک مزدوری کرو گے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے والد جو ہے وہ مہر لیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو بطور حکایت نقل کیا گیا ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہا، پھر اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً سے منسوخ کر دیا، جیسا کہ نص کے بیان میں گزر چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں بھی ہم اسے بیان کریں گے۔ آیت کریمہ زیر بحث کے معنی کا حاصل یہ ہوا کہ اے خاوندو، تم اپنی بیویوں کا حق مہر دیا کرو، یوں نہیں کہ تم ان کے اولیاء یعنی باپ کو حق مہر دو، یا یہ معنی ہوگا کہ اے اولیاء تم اپنی بچیوں کے حق مہر بچیوں کے حوالے کر دو، یہ نہیں کہ تم خود اپنے پاس رکھ لو۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ حق مہر اولیاء کو نہیں بلکہ بیویوں کو دیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قول فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہاری بیویاں تمہیں اے خاوندو حق مہر سے کچھ اپنی دلی خوشی سے ہبہ کر دیں تو اسے قبول کر لو اور اسے کھا سکتے ہو، جس کے کھانے میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی کوئی خرابی ہے۔ اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تفسیر ارشاد فرمائی ہے۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہبہ دنیا میں بلا مطالبہ درست ہے اور عقبہ میں بلا مشقت ہے۔ صاحب مدارک نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ یہ دونوں لفظ کون سے؟ ہنیئا مریئا یہ صفت ہیں۔ ہنیئا یہ پہلا ہناء الطعام سے، اور دوسرا مریئا یہ دوسرا مرء الطعام سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اس میں کوئی مشکل اور ناسازی نہ ہو۔ ان دونوں کو مصدر کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا مصدر کے قائم مقام کر دیا گیا، یا پھر مصدر کا وصف ہے یہ، یعنی اکلن ہنیًا، یا ان دونوں کو کلوہو کی ضمیر سے حال بنائیں گے، یعنی اسے تم کھاؤ کہ وہ اچھا اور بلا مشقت ہے، اچھا اور بلا مشقت ہے۔ اور لفظ نفسن کو مفرد ذکر کیا گیا، حالانکہ یہ جمع کی طرف نسبت کی تمیز واقع ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ جنس ہے۔ اور منہو کی ضمیر کا مرجع ایتا یا الصداق ہے، جو صدقات سے مفہوم ہے، صدقات سے جو سمجھ میں آتا ہے، یا اس میں اشارہ کے قائم مقام ہے، گویا کہا گیا طبنا ان شحائم من ذالک۔ اب یہاں فرماتے ہیں طبنا کہا گیا، اس کی جگہ وہبنا نہیں کہا گیا، یعنی اگر وہ دیں تو ہبہ بھی اس کا ایک لفظ آتا ہے تو وہبنا کہا جاتا، وہ نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ ایسا اس لیے کیا
تاکہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ یہ راستہ کٹھن ہے، یعنی اپنے مہر کو معاف کر دینا یا ہبا کر دینا یہ کٹھن راستہ ہے، اور اس میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ نفس ہبا کافی نہیں ہے، صرف ہبا کر دینا کافی نہیں جب تک اس میں خوشدلی اور محبت قلبی بھی ساتھ نہ ہو۔ مروی ہے کچھ لوگ اس بات کو گناہ سمجھتے تھے کہ وہ جو چیز حق مہر کے طور پر عورت کو دی جائے اس میں کچھ بھی واپس لے لیا جائے، تو عورت کو جو مہر دیا گیا اس میں سے کچھ واپس لینے کو لوگ ناپسند کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جیسا کہ تفسیر بیضاوی میں ہے۔ امام زاہد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فَكُلُوهُ فرمایا ہے کہ اسے کھاؤ، اس سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، کیونکہ مہر میں جو چیز ہوتی ہے ہمیشہ کھانے والی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ وہ واقعی خوردنی ہوتی ہے، یعنی واقعی کھانے والی چیز ہوتی ہے جنہیں کھایا جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ وہ اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں کھایا نہیں جا سکتا، مثلا درہم یا دنانیر یا کسی کپڑے کو یا کھجوروں کو اگر مہر مقرر کر دیا جائے، کپڑے کو مہر مقرر کر دیا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں کھانے کے قابل نہیں ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا فَكُلُوهُ کھاؤ، تو یہاں پر فَكُلُوهُ سے کھانا ہی مراد نہیں ہے بس، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہیں بلکہ کسی اور طرح استعمال کی جاتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز خاوند کے ذمے دین ہوتی ہے، پھر اسے عورت قبضے میں لینے سے پہلے ہبا کر دیتی ہے، لہذا اس فَكُلُوهُ سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنی خوش دلی سے اس چیز کو مرد کے لیے مباح کر دے، وہ جس طرح چاہے اسے استعمال میں لا سکے۔ رہا یہ کہ اگر مراد یہ تھی تو پھر کھانے کا لفظ کیوں ذکر کیا گیا؟ یہ ذکر کیا جاتا کہ اے لوگو تم اس کو استعمال کرو اے مردو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا یہ منافع بخش اشیاء میں سے زیادہ اہم چیز ہے، یعنی نفع بخش جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا نفع یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھایا جائے، تو بڑے نفع کو ذکر کر دیا گیا۔ اور قول باری تعالیٰ ہنی مریعہ کا معنی یہ ہے کہ اس میں شفا ہی شفا ہے، کوئی بیماری نہیں، بس اس میں نہ گناہ ہے اور نہ ہی کوئی مشقت۔ یہی وجہ ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو ایسی بیماری اور شکایت لاحق ہو جس سے حکیم اور ڈاکٹر عاجز آ جائیں تو اسے اپنی بیوی کے حق مہر میں سے کچھ چیز اس سے مانگ کر لینی چاہیے، پھر اس کے عوض شہد خریدے اور اسے بارش کے پانی کے ساتھ ملا کر نوش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہنیئا مریعا کر دے گا۔ یہ حضرت علی کی قول سے ہنیئا مریعا کے اس معنی کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے شفا ہی شفا مراد ہے۔ شفا شہد میں اور برکت بارش کے پانی میں سب مل کر مفید تام ہوں گی۔ اور اگر کسی شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر جو ادا نہیں کیا تو ادا کر دے، پھر وہ حق مہر عورت اسے ہبا کر دے۔ اس طرح حج کا نفقہ بہت پاکیزہ اور قبولیت میں امید افزا ہو جائے گا اور مرد کے ذمے سے دین بھی ثابت ہو جائے گا۔ صاحب کشاف نے کہا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت نے حق مہر مرد کو ہبا کر دیا اور پھر بعد میں مطالبہ کرے تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اس نے جو پہلے ہبا کیا تھا وہ خوش دلی اور قلبی محبت سے نہیں کیا تھا۔ اس کی تائید صاحب کشاف نے اس روایت سے کی ہے جو کہ امام شعبی وغیرہ سے مروی ہے، جیسا کہ اس کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شیئن فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ، یوں ہونا چاہیے تھا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْهَا، مطلب یہ ہے کہ پورا حق مہر ہبا کرنے کے بجائے اس میں سے کچھ ہبا کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عورتوں کو کچھ نہ کچھ ہبا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لا یجوز تبرعها الا بالیسر، عورت کو حق مہر میں سے صرف اس قدر ہبا کرنا جائز ہے جو اس کے لیے آسان اور قلیل ہو۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ عورت کے لیے حق مہر ہبا کر کے نیکی کمانا اس وقت جائز ہے
جب کہ وہ بچہ بچی جن لے یا اپنے خاوند کے گھر کم از کم 1 سال رہائش پذیر رہے۔ یعنی عورت کو حق مہر ہبہ کرنا اس وقت جائز ہے جب کہ وہ بچہ یا بچی جو بھی اس کے پیٹ میں ہے اسے جن لے یا اپنے خاوند کے گھر کم از کم 1 سال رہائش اختیار کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی معنی میں قلیل کا ہبہ کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منہو کہا، منہا نہ کہا، اور کہا ہے کہ بعض قرأت میں فکلوہو پر وقف ہے۔ اس قرأت کے اعتبار سے ہنیئا مریئا ایک نیا کلام ہوگا جو دعا کے لیے ہوگا۔ یہ تمام باتیں تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ قبضے میں لیے جانے سے پہلے عورت کا اپنا حق مہر ہبہ کرنا اور قبضے میں لینے کے بعد ہبہ کرنا، دخول سے قبل ہبہ کرنا، دخول کے بعد ہبہ کرنا، ان احکام کی تفصیل حضرات فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ ان حضرات نے یہ مسائل و احکام بیان کرتے وقت صرف اس آیت کو پیش نظر نہیں رکھا، میں نے اس کی طوالت کی خاطر انہیں ترک کر دیا، بلکہ اور بھی آیتوں کو فقہا نے ان مسائل کو بیان کرتے ہوئے پیش نظر رکھا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 54 تھا جو یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ مسئلہ نمبر 55 کو صفی اور صغیرہ کو اس کا مال سپرد کرنا، اس مسئلے کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔